کیا پاکستان میں مساجد فجر سے ظہر کے درمیان پاکستان کی ایجوکیشن ایمرجنسی کو حل کرنے میں کام آ سکتی ہیں؟ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک شو کیا تھا اسی ٹاپک کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو ایک ایجوکیشن ایمرجنسی اس وقت موجود ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور ہم نے گیسٹ بھی انوائٹ کیے تھے، اور بیسکلی بات کی گئی تھی کہ کیا ایشوز ہیں. 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. بالکل ایک ایپتھی سی سچویشن ہے ہر پروونس کے اندر اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی، جہاں پہ ترجیحات زیادہ ڈیفینس کے اوپر ہیں ایز اپوز ٹو ٹورڈز ایجوکیشن. اس پروگرام میں ہم ایک سولوشن اورینٹڈ ڈسکشن کی طرف فوکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا علی سداد، جو پچھلی بار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آغا عدیل سداد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو لاسٹ ایپیسوڈ کے بعد بہت سارے ریئیکشنز آئے آن لائن بھی، آپ کی ڈسکشن کے اوپر بھی. آپ نے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر لی، لیکن اب سولوشنز کیا ہیں اس کی؟ ایک سولوشن جس کا آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ مساجد کو کنورٹ کر دیا جائے فجر سے ظہر کے درمیان انٹو ایجوکیشنل فیسلٹیز. اس سے بات شروع کرتے ہیں. پلیز گو ہیڈ. تھینک یو علی. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اس کو اسکول کی فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی جس طرح کا کلچر پاکستان میں موجود ہے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہمیں انفراسٹرکچر بنانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اسکول کی بلڈنگ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی رینکنگ میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ہمیں اس مسئلے کو شارٹ ٹرم سولوشن کی طرف جانا ہے، اور پھر اس کے لانگ ٹرم سولوشن بھی آئیں گے. شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ پاکستان کے ہر طول و عرض میں مساجد موجود ہیں، اور پرائمریلی پاکستان کی 90% پلس پاپولیشن مسلمان ہیں، تو ایک انفراسٹرکچر مساجد کا موجود ہے. اور جو نماز کے اوقات کار ہیں، صبح 7 بجے سے 12 بجے کے درمیان، جو کہ فجر سے ظہر کے درمیان کا ٹائم بنتا ہے، یہ مساجد بالکل خالی ہوتی ہیں. ان مساجد کا جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، ان کو ہم اسٹوڈنٹ کی پڑھائی کی طرف لا سکتے ہیں. تو آئیڈیا یہ کہ ان مساجد کو مکتب میں بدلا جائے، اور ان انفراسٹرکچر ارسپیکٹو کہ ہم اربوں ڈالر انفراسٹرکچر بنانے میں لگا دیں، ان مساجد کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے وہاں پہ بچے لے کے آئیں، اور وہاں پہ بچوں کو پڑھائی کروائی جائے. جب ہم پڑھائی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کوئی بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ نہیں ان کو بچوں کو پڑھائیں گے. ہمیں ان بچوں کو سمپل اخبار پڑھانی ہے، ہمیں ان بچوں کو سمپل لکھائی سکھانی ہے، تاکہ کل کل یہ بچے اپنی عرضی لکھ سکیں. اگر ان کو سرکار کے خلاف کوئی شکایت ہو، یا انہوں نے کوئی اپنی زندگی کی بات کرنی ہو، تو لکھ سکیں، اخبار پڑھ سکیں، اور 2+2=4 کا بیسک ارتھمیٹک کر سکیں. جو بیسک ایجوکیشن کی جو کوالیفیکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں، ہمیں صرف اس ملک میں پاپولیشن کو اتنا اویئر کرنا ہے کہ اگر آغا عدیر علی مصطفیٰ اخبار پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بلوچستان کا، اندرون سندھ کا، ساؤتھ پنجاب کا بچہ بھی اخبار پڑھ سکے. ہم نے تو اس سے وہ رائٹ ہی لے لیا ہوا ہے کہ وہ اخبار پڑھ سکے. ہمیں تو اس سے رائٹ ہی لے لیا ہوا ہے کہ وہ لکھ سکے. اور وہ میتھمیٹکس کی تو بات ہی دور تک آئے گی، کیونکہ کوانٹیٹیو انالیسس کی سکل بھی ان بچوں کو سکھانی ضروری ہیں. تو سلوشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک نیشنل ایمرجنسی نافذ کی جائے. پاکستان ان چند ممالک میں سے آتا ہے جو کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور نہ کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ 10 سال کے اندر پاکستان نے جب نیوکلیر بام بنانے کی کوشش کی، تو 10 سال میں انہوں نے نیوکلیر بام بنایا، کیونکہ وہ ایک نیشنل کاز تھا، وہ ایک نیشنل لائف لائن کا مسئلہ بن گیا تھا. تو پاکستان نے وہ کام کیا، وہ ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس پروجیکٹ کی سپرویژن ٹاپ ڈاؤن تھی، اور اس کے اندر نو نانسنس پروجیکٹ تھا. ہر کام ہوا، اور پاکستان نے وہ کر کے دکھایا کہ 10 سالوں میں کام کیسے ہو سکتا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، اس کے اندر ایسے بے لوث لوگوں کو لے کے آیا جائے جن کا مقصد پیسہ کمانا نہ ہو، جن کا مقصد اس ملک کی خدمت کرنا ہو اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہو. کیونکہ جب تک آپ اس ملک کے اندر ان بچوں کو بیسک ایجوکیشن نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں چل سکے گا. تو ہمیں جس طرح نیوکلیر پروجیکٹ بنا، اسی کی ایکولنٹ ایک پروجیکٹ بنانا پڑے گا نیشنل لیول کے اوپر، جس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہوگی، جس میں کوئی پی ٹی آئی، پی ایم ایل اینڈ پی 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 نہیں ہوگی، جو کہ ایک نیشنل ویژن کے تحت کام ہوگا، جس کے اندر
بلوچستان کی بچیوں کو پڑھایا جائے گا. 32% بلوچستان میں فیمیل لٹریسی ریٹ ہے. 32%. بلوچستان میں اور طالبان کے افغانستان میں کیا فرق ہے؟ جب آپ بچیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ معاشرہ کیسے آگے چلے گا؟ تو ہم نے لوگوں کو بیسک رائٹ دیا ہی نہیں. ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے حامد میر پچھلے 25 سال سے لال ٹائی لگا کے پروگرام کرتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 25 سالوں میں حامد میر نے کتنے پروگرام کیے کہ بیسک ایجوکیشن کے اوپر. یہاں پر بات ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ایک ایلیٹ کیپچر سوسائٹی کا حصہ ہیں. اس ایلیٹ کیپچر سوسائٹی میں انہی چیزوں کی بات ہوتی ہے جو کہ ایلیٹ کو تنگ کرتی ہیں. جو بات ایلیٹ کو تنگ نہ کرے اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو اب ایک نیشنل کاز کے تحت ایلیٹ کیپچر سے باہر نکل کے ہمیں اس کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر سالو کرنا ہے. مساجد کے انفراسٹرکچر کو یوز کرنا ہے. ہزاروں بلکہ لاکھوں ٹیچرز کو ہائر کرنا ہے. ٹیچرز کا نیشنل ڈے ڈکلیئر کرنا ہے. ٹیچرز کو عزت دینی ہے. معاشرے میں ٹیچر کا وہی مقام ہونا چاہیے جو کہ باقی دنیا میں ہے. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اپنے دین اسلام کی تو پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق. اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. تو ہمارے تو رب نے ہی ہمیں بتایا فرمایا کہ پڑھنا لکھنا سیکھیں. تو ہم کیوں نہیں ان بچوں کو پڑھا رہے؟ بہت سارے اہم ایشوز آپ نے اس کے اوپر ریز کیے ہیں عدیل، اور کچھ میرے خیال سے سٹیٹس بھی دینا ضروری ہیں. پاکستان کا دنیا بھر کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ برتھ ریٹس کے اندر شمار ہوتا ہے. ہر گھنٹے پاکستان کے اندر تقریباً 785 یا 786 بچے پیدا ہوتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر 5% جو آل گلوبل برتھس ہیں اس میں ان کا شمار آتا ہے. رینکنگ ہے پاکستان کی 4th ہائیسٹ ان دا ورلڈ. 2030 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھتی رہی تو 2030 تک پاکستان کے اندر سالانہ چین سے زیادہ پیدائشیں ہوں گی کمپیریٹیولی. ایک انسسٹینیبل ماڈل ہے یہ کوائٹ کلیئرلی. اور پاکستان کے اندر اتنے بچے کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اکنامک اپرچونٹیز، سروائیول اور انفلیشن کی وجہ سے ترجیحات جو ہیں وہ ہیں کہ یار اگر ایک اور بچہ یا ایک اور شخص گھر کے اندر ہوگا وہ کما زیادہ سکے گا، کم عمر سے ہی اس کو باہر نکالیں گے، وہ کمائی کرے گا اور پھر سسٹینیبلٹی اس طریقے سے ڈیولپ ہوگی. اس سچویشن میں سب سے بڑا جو صوبہ ہے پاکستان کا، اس کے اندر جو مسلط نظام ہے، اس کی سربراہ کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کہ پاکستان کی سب سے اہم جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کے ذہین لوگ ہیں. یعنی یہ مائنڈ سیٹ اگر چل رہا ہے، نو میٹر کتنی بھی آپ ایجوکیشن لے کے آ جائیں فزیکل پریمیسز کے اندر یا ٹیچرز کو آپ انکریز کر دیں، جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو اس ایجوکیشن میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک اشرافیہ کی سوسائٹی میں رہتے ہیں. 1985 سے نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے بعد اس کے بھائی وزیر اعلیٰ بنے، اب بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. تو پچھلے 40 سالوں سے پنجاب پر نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی حکومت ہے. وہ جب باتیں کرتے ہیں کہ میں نے موٹر وے بنائی، اٹامک بلاسٹ کیے، میں نے پرائیویٹائزیشن کی، کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس ملک کی لٹریسی ریٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا، کیونکہ وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. کیونکہ جو اشرافیہ کے مسئلوں میں وہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے، ان کو امپاور کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب آپ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں گے، ایک بچے کو اخبار پڑھنا سکھائیں گے، تو معاشرے کی انہیں نیٹ لٹریسی بڑھے گی، مسائل حل ہونا بہتر ہو جائیں گے اور ایک ہم بہتری کی طرف چلیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کیونکہ اکنامک ماڈل میں سسٹینیبلٹی آتی ہے. یہ بات جب تک آپ اسکل لیبر نہیں بنائیں گے یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ صرف را لیبر سے ملک نہیں چلے گا. جنرل عامر ریاض نے آج سے 10 سال پہلے ایز اے کور کمانڈر کوئٹہ بات کی کہ کیا ہم سی پیک اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم چائنیز ٹرکوں کے پنکچر لگائیں گے. تو آپ کس چیز کی لیبر، آپ کے پاس لیبر ہے کیا؟ آپ کے پاس کون سی اسکل لیبر ہے؟ کون سے لوگ گوادر کے اوپر آ کے اپنی فیکٹریز لگائیں گے؟ کہاں سے ہمارے پاس اسکل لیبر آئے گی؟ تو ہمیں مسئلوں کو حل کرنا ہے اسکل لیبر بنا کے. باقی دنیا نے کر کے دکھایا ہے. تو جہاں تک پنجاب کی بات کی، میرا نہیں خیال کہ ہماری لیڈرشپ کی توجہ ان مسائل کی طرف ہے. میاں نواز شریف کو 40 سال ملے، وہ پنجاب میں لٹریسی کے ریٹ نہیں سالو کر سکے. زرداری صاحب کو پچھلے 18 سال ملے، انہوں نے پاکستان کھپے کا تو نعرہ لگایا لیکن عوام کو بھی کھپا دیا جہالت کے اندر.
عمران صاحب خیبر پختونخوا میں آئے، سونامی آئی، بلین ٹری سونامی چلی، لیکن ہم نے بلین بچوں کی وہ جو ایجوکیشن کا کوئی پروجیکٹ نہیں سنا. تو ہماری کیونکہ یہ سب لوگ اشرافیہ کے لوگ ہیں، سارے لوگ ایچیسان کالج میں گئے ہیں کہ کسی دوسرے کالجز میں گئے ہیں، ان کے اندر ان کو اندازہ ہی نہیں کہ لوکل لیول کے اوپر عوام کے مسائل ہیں کیا. تو جب تک یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہے، اور ایلیٹ کیپچر سے باہر نکل کے ہمیں اس گراس روٹ لیول کے پرابلم کو سالو کرنا پڑے گا، اور پھر ہی ہم اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں. فائنلی پاکستان کے اندر آبویسلی سب سے بڑی خبر اس وقت جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے، ایک طرف وہ سچویشن ہے، دوسری طرف پاکستان اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور کے اوپر پش کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت لوگ ہیں، بڑی افواج ہے. تو اس سچویشن کے اندر، اور آبویسلی جو میں نے شروع کی تھی گفتگو کہ فوکس ہے ڈیفینس بجٹ کے اوپر، جب آپ کے پاس ایلوکیشن ہی مشکل سے 0.7-0.8% ایجوکیشن کی، تو کہیں بھی آپ فزیکل لوکیشن، مسجدوں کو آپ سکول میں کنورٹ کر دیں فجر سے ظہر کے درمیان، کیا یہ واقعی میں تبدیلی لے کے آ سکتی ہے چیز؟ علی، یہاں پر کچھ حقائق کو بھی سامنے لانا ضروری ہے. جہاں پر پاکستان میں مسائل بے شمار ہیں، وہاں پر کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. میں ایک بندے کا نام لانا چاہوں گا، ڈاکٹر سبی انور. انہوں نے 93 میں میٹرک میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی لاہور میں، 95 میں ایف ایس سی میں فرسٹ آئے، روڈ اسکالرشپ لیا، آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی فزکس میں، برکلے سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا. اس کے بعد یہ لاہور چلے گئے اور آج کل لمس میں پروفیسر ہیں اور خوارزمی سائنس سوسائٹی چلاتے ہیں. یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے والد صاحب نے ان کو یہ کر کے دکھایا. ان کے والد صاحب بھی فزکس کے پروفیسر تھے. ڈاکٹر سبی انور ایک کمال کام کر رہے ہیں، بچوں کے اندر سائنس کا میلہ چلاتے ہیں، وہ بچوں کے اندر بیسک سائنس کی جو تعلیم ہے وہ گراس روٹ لیول پہ پہنچا رہے ہیں. تو میں ایک اور انسان کو گزارش کرنا چاہوں گا جس کے پاس اس پورے ملک کا کنٹرول ہے، جو کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں. ان کے والد صاحب بھی ایک ٹیچر تھے، میتھ کے ٹیچر تھے، پرنسپل بنے اور ایک اعلیٰ قسم کے معلم تھے. ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والد صاحب کی لیگیسی کی خاطر، کیونکہ وہ اشرافیہ سے نہیں آئے، وہ اس ایلیٹ کیپچر سوسائٹی کا حصہ شروع میں نہیں تھے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والد صاحب کی لیگیسی کی خاطر اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں، اس کو سالو کریں، ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کریں. آپ کو ڈاکٹر سبی انور جیسے لوگ مل جائیں گے، وہ ملیں گے جو کہ کام کریں گے اور کام کر بھی رہے ہیں. ہمیں اس مسئلے کو سالو کرنا ہے. ہر طرف اندھیرا نہیں ہے، اس ملک میں روشنی کی کرنیں موجود ہیں. ان کرنوں کو اکٹھا کر کے ایک مجموعے کے طور پر ہمیں مسئلے کو سالو کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آنا ہے جو کہ آلریڈی اس ملک میں کام کر رہے ہیں. آغا عادل سادات، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا ایک بار پھر، اور جو ہمارے ویورز کے سوالات تھے کہ جی سلوشن کیا ہے، اس کے اوپر بھی اشارہ کرنے کا. تھینک یو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.